السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی میری کہانی ہے نصیب کی دولت۔ میں ایک گاؤں کے اسکول سے پرائمری پاس تھی۔ دوسری کلاس میں میری دوستی غزالہ سے گہری ہو گئی۔ اس کے ابو زمیندار تھے اور یہ ایک قدامت پسند گھرانہ تھا۔ غزالہ کا کشادہ مکان ہمارے گھر کے قریب تھا۔ والد ان کے مال مویشی سنبھالتے تھے، تبھی امی کا ان کے یہاں آنا جانا رہتا تھا۔ وہ چھوٹے موٹے کاموں میں غزالہ کی والدہ کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ بچپن سے میں اس گھرانے سے مانوس تھی۔ امی کے ہمراہ ان کے گھر جایا کرتی تھی، تبھی میری دوستی غزالہ سے ہوئی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس کی ماں نے بھی اپنے بچوں کی ذہن میں یہ بات نہ ڈالی کہ وہ امیر ہیں اور ہم غریب۔ وہ ہم سے اچھا سلوک روا رکھتی تھی۔ مجھے اور غزالہ کو ایک ساتھ کھانا دیتی اور ساتھ بٹھا کر کھلاتی، تاہم مجھ کو ان کے گھر جا کر اس بات کا احساس شدت سے ہوتا تھا کہ وہ بڑے لوگ ہیں، امیر ہیں اور ہم غریب ہیں۔ ہمارا ان کا مقابلہ نہیں ہے۔ احساس کمتری کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اور ان لوگوں کے رہن سہن کا فرق تھا۔ ان کا مکان عالیشان، صحن وسیع اور برآمدے کشادہ، فرنیچر بھی ایسا تھا کہ جس کو قابل دید کہنا چاہیے، جبکہ ہمارے گھر میں پردے تھے اور نہ ہی عمدہ فرنیچر تھا، بلکہ موٹے بان کی ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں تھیں۔ میرا ننھا سا دماغ اس طبقاتی فرق کے اسباب تلاش کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا تھا، لہذا اپنے گھر کی غربت کا احساس ستانے لگتا۔ انہی چیزوں نے ایسی حسرت کو جنم دیا کہ جس نے چھوٹی سی عمر میں میرے اندر کی دنیا کو تاؤ و بالا کر دیا۔ ہر دم یہی سوچتی تھی ایک اچھی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ جوں جوں عمر بڑھتی گئی، شعور بھی بڑھتا گیا۔ جب غزالہ کو اسکول داخل کیا گیا، اس کی ماں یعنی بی بی صاحبہ نے میری امی کو مجبور کیا کہ وہ مجھے بھی اسکول میں داخل کرا دیں۔ بی بی کے مجبور کرنے پر اماں نے اسکول بھیجا، جہاں اور لڑکیوں کو دیکھ کر میرے اندر زندگی میں آگے بڑھنے کی امنگ پیدا ہو گئی۔ ہماری ٹیچر کہتی تھی کہ تعلیم حاصل کرنے سے غربت دور ہوتی ہے اور انسان کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں۔ جن دنوں پانچویں میں تھی، خالہ رقیہ ایک دن گھر آئیں اور امی سے کہا کہ بس اب اپنی بیٹی کی منگنی میرے اختر سے کر دو۔ یہ 11 برس کی ہو رہی ہے، 2-3 سال تک ودائی کے لائق ہو جائے گی۔ جب میں نے خالہ کا منشا سنا تو دل ڈوب سا گیا۔ خالہ والے تو ہم سے بھی زیادہ غریب تھے۔ خالہ بیوہ تھی، سارا دن مرے کھجورے کے خوش پتوں سے چٹائیاں اور تلیوں سے چھاچ بناتی، کبھی چنگیریاں بناتی۔ ان کا بیٹا اختر بھی کوئی خاص کام نہیں کرتا تھا، وہ ان پڑھ تھا۔ بھلا اس گھر میں میری قسمت کا ستارہ کیوں کر روشن ہو سکتا تھا کہ امیری کے خواب پورا کرتی۔ خالہ اور اختر حقیر فقیر نظر آنے لگے۔ پہلے ہی ان کے گھر جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ اسکول کی سہیلیاں اور ہم جماعت لڑکیاں خوشحال گھروں کی تھیں۔ انہی جیسے گھر اب میرے خوابوں میں بس گئے تھے۔ سوچوں کے گرد اب میں پھنسی۔ میں 15 برس کی ہو گئی۔ دعا کرتی کہ خالہ اور اختر سے واسطہ نہ پڑے اور کبھی ان کے گھر بہو بن کر نہ جاؤں۔ یہ بات زبان سے کہہ نہ پاتی کہ اماں سے بھی ڈر لگتا تھا۔ ظاہر ہے وہ یہی جواب دیتی، تجھ گوالن کو بھی آنے آئے گا۔ ہمارے محلے میں احمد بخش رہتا تھا، جس کا باپ کمانے سعودی عربیہ گیا ہوا تھا۔ پہلے یہی لوگ ہم جیسے تھے، لیکن چاچا فضل کے جانے کے بعد رفتہ رفتہ ان کا شمار خوشحال لوگوں میں ہونے لگا۔ احمد اکلوتا تھا، سر پر باپ نہ تھا اور ماں مسکین سی عورت تھی۔ تبھی احمد نے پر پرزے نکال لیے۔ وہ ماں کو گردانتا نہ تھا اور باپ کی کمائی پر عیش میں رہتا تھا۔ جتنے روپے چاہتا والدہ سے کھسوٹ لیتا۔ شہر کے میلے ٹھیلوں میں گھومتا اور نت نئے کپڑے بنوا کر گاؤں میں گبرو بنا پھرتا۔ 15-16 برس کی لڑکیاں تو بس زہری شوشہ پر مرتی ہیں۔ بے فکرہ خوش خوراک اور صورت بھی اللہ نے اچھی بنائی تھی۔ تبھی صحت قابل رزق تھی۔ جب سے ان کے گھر میں خوشحالی آئی تھی، اس کا شمار خوبصورت نوجوانوں میں ہونے لگا تھا۔ پھر ٹاپ ٹاپ ایسی کہ وہ ہر گاؤں کی گوری کا آئیڈل بن گیا۔ میں خالہ صوبیہ کے گھر اکثر ادھار لینے جایا کرتی تھی۔ جب گھر میں کسی شے کی کمی ہوتی، اماں مجھے ان کے گھر دوڑاتی۔ خالہ صوبیہ کچھ بھی دینے سے کبھی انکار نہ کرتی تھی، کیونکہ میری ماں سے ان کی بچپن سے سنگت تھی اور ان کا دل نہیں بدلا تھا۔ میرا ان کے یہاں بچپن سے آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اسی باعث احمد بخش میرے لیے اجنبی نہ تھا، اکثر سامنے ہو جاتا اور ہم بات چیت بھی کر لیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ میرے دل میں اس کے ساتھ جیون بسر کرنے کے خوابوں نے بسیرا کر لیا۔ اس کے مقابل بھلا اختر کی کیا
کیا اوقات تھی، میں تو اس کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ اندازہ نہ تھا کہ میرا اندازہ کتنا غلط ہے۔ احمد ایسی صفات کا مالک نہ تھا جیسا اس سے سمجھ رہی تھی۔ اتنی تو عقل نہ تھی جو سوچتی کہ احمد جو گاؤں کے بیکار نوجوانوں کے بیچ ہیرے وہ بنا پھرتا ہے، دراصل یہ اس کے باپ کی کمائی کا کمال ہے۔ بھلا اس کے ساتھ زندگی اچھی کیوں کر گزر جس میں خود کھانے اور کر دکھانے کی صلاحیت نہ ہو۔ اس پر طرح یہ کہ 8ویں پاس کر کے اس نے اسکول کو خیر بات کہہ دیا اور اب آوارہ لڑکوں کے ساتھ وقت پاس کر کے بے مقصد زندگی بسر کر رہا تھا۔ جب دل کسی پر آ جائے تو پھر نفع و نقصان کون سوچتا ہے۔ میں بھی ہر دم یہی دعا کرتی تھی کہ احمد سے میری شادی ہو جائے، لیکن میں اپنے ارادے کی پکی تھی۔ وہ میرے بارے میں جو کچھ سوچ بیٹھی تھی اب اس سے عملی جامہ پہنانے کے در پہ تھی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ شکریہ۔